من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا حاضر ہوں آپ کے سامنے لے کر ایک ایسا پروگرام جو آتنکواد کی دہشت گردی کی پرزور مخالفت کرتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے آتنکواد کا ورودھ۔ آتنکواد کا نام ذہن میں آتے ہی بے شمار خطرناک خوف اور خیالات، کئی منظر ہمارے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں انسانیت آتنکواد کی وجہ سے شرمسار ہو رہی ہے۔ کیا اسلام میں آتنکواد کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ کیا اسلام آتنکواد کو سپورٹ کرتا ہے؟ انہی سب برننگ ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ایک مختصر سا تعارف کراتا چلوں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب کا۔ مدنی صاحب کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں۔ اسپیشلائزیشن حدیث میں کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے، اور اس وقت سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، آج پوری دنیا میں آتنکواد کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آتنکواد غلط ہے۔ اسلام کے اصل معنی کیا ہیں؟ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے سوال بڑا بہترین کیا کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آتنکواد غلط ہے، اس کا معنی کیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اسلام کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے بعض گوشے، میڈیا کے بعض گوشے اسلام کو آتنکواد سے جوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ورڈ ہے جیسے کہتے ہیں کہ اپوزٹ کو آپ نے جما لیا، کیونکہ اسلام کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے السلام۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی۔ جی، سلامتی سے جو ورڈ نکلا ہو، اگر میں کہوں کہ اسلامک ٹیررزم کا مطلب کیا نکلا؟ سلامتی والا ٹیررزم، امن اور سلامتی والی دہشت گردی۔ یہ تو ایسے جیسے کہ کوئی کہہ دے کہ ہاٹ آئس کریم، گرم آئس کریم، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ آگ ہے اور ٹھنڈی ہے، تو ہم سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سلامتی والی دہشت گردی، اگر کوئی اسلام کے ورڈ پر غور کر لے، تعلیمات تو روز روشن کی طرح آیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک تو کیا، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تعلیمات تو بہت کلیئر ہے۔ ایون ان تعلیمات کے لیے، یہ پورے دین کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی سچا اور حقیقی دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کا جو ورڈ ہے وہ سلام، سلم، یعنی جس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ جو اپنے رب کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے وہ سلامتی پا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں السلام المؤمن المہیمن، تو وہ سلامتی دینے والا، سورس آف پیس، سلامتی کا جو ذریعہ ہے، مصدر ہے، کہاں سے وہ سلامتی آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سلامتی کو پیدا کرنے والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلموا، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، یعنی کہ سلامتی۔ یعنی اسلام میں سلام کا جو ورڈ آیا ہے، اس کا مطلب ہی ہے کہ اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 3 میں بھی یہ ورڈ آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے دین کے طور پر تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس کون سا دین پسندیدہ ہے؟ اسلام۔ سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین کے طور پر اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے تو وہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید میں یہ ورڈ ہمیں ملتا ہے، اسلام کا جو ورڈ ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر 19، سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 85، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ استعمال کیا ہے، اور اس میں جو ورڈ استعمال ہوا الاسلام یعنی سلامتی، یعنی اسلام کیا ہے؟ سینونیم آف سلام، پیس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے اسلام۔ تو اتنا واضح اور اتنا کلیئر مطلب نکلا ہے ہمارے اس گفتگو کا کہ اسلام سینونیم ہے پیس کا، امن کا، سلامتی کا، شانتی کا۔ بے شک آپ نے ذکر کیا، بیچ میں دین کا ذکر کیا، امن کا ذکر کیا۔ امن کے تعلق سے مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے اور دینداری کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے اگر ہم پڑھتے ہیں حدیث جبرائیل جو صحیح بخاری کے اندر، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الایمان میں بڑے ڈیٹیل میں آئی ہے حدیث جبرائیل، اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مل اسلام، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، پھر حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے، پھر وہ سوال کر رہے ہیں کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد سوال آتا ہے مل احسان، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ اس حدیث کے آخر میں جب صحابہ کو پتہ نہیں تھا آخر یہ کون شخص ہے جو آ کر سوال کر رہا ہے، سوال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ آدمی کو معلوم ہے آخر ہے کون یہ شخص، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو سوالات تھے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس حدیث شریف سے کیا پتہ چلا کہ یہ دین کا ورڈ مطلب بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، صحابہ کرام موجود تھے اور انسان کی شکل میں آ کر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ورڈ بڑا اہم ہے کہ اتنا اہتمام کیا گیا، اتنی امپورٹنس دی گئی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ دین کے 3 پلر ہیں، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان۔ تو اسلام میں دین کا جو بھی ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ وے آف لائف، تو ہمارے جو پوری زندگی کا جو پورا طریقہ کار ہے کمپلیٹ وے آف لائف ہے، اس کے 3 پلر ہے، 3 بنیادیں ہیں۔ یوں سمجھے کہ اسلام کے بنیادی پتھر ہے، اس میں جو ورڈ بنیادی طور پہ آ رہا ہے الاسلام، سلامتی سے نکلا ہے، الایمان امن سے نکلا ہے، الاحسان حسن سلوک سے نکلا ہے۔ جس کے بنیادی پتھر ہی امن والے ہوں، جس کے درخت کی شاخیں امن والی ہوں، تو وہ درخت کے پھل بھی امن والے ہی ہوں گے، بے شک یہ مطلب ہے۔ اور جو اسلام کا ورڈ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ ایمان کا ورڈ ہمیں ملتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اصل میں امن تو انہی کو ملے گا، یعنی کہ امن اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والے، امن دینے والے ہیں۔ یہاں پر امن کا ورڈ استعمال ہوا، ایمان، امن۔ اور قرآن مجید میں یہ جو ورڈ آیا ہے ایمان، سینکڑوں مرتبہ آمنو، ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یعنی قرآن مجید میں جتنے صیغے ہو سکتے ہیں امن کے وہ سارے استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کا، یأمر بالعدل والإحسان، حسن سلوک کا، وإیتاء ذی القربى، رشتہ داروں
کے حقوق ادا کرنے کا. روکتے کس سے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ بڑے بڑے گناہوں سے روکتے. وَالْمُنْكَرِ ہر قسم کے منکر سے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْبَغْضِ ہر قسم کے سرکشی والے کام سے. آدمی جب اپنی فطرت کو چھوڑ کر اور آدمی آٹ کام کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے سرکشی میں آتا ہے تو یہی تو دہشت گردی کی جڑ ہوتی ہے. جب انسان آؤٹ آف کنٹرول، اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے. تو ہم کو اس گفتگو سے کیا پتہ چلا؟ قرآن مجید میں اسلام کا ورڈ ہے، قرآن مجید میں ایمان کا ورڈ ہر صیغے میں آیا ہے، قرآن مجید میں احسان کا ورڈ ہے، اور یہ دین کے بنیاد ہے. تو دین ہمارے پاس مطلب ہی ہے کہ جس کے اندر امن دنیا میں بھی ملتا ہے اور الٹیمیٹ پیس بھی اسلام کے ذریعے سے ہی ملتا ہے، وہ ہے آخرت کا الٹیمیٹ پیس. إنما قتل الناس جميعا قتل الناس جميعا. دین ہمارے پاس مطلب ہی ہے کہ جس کے اندر امن دنیا میں بھی ملتا ہے اور الٹیمیٹ پیس بھی اسلام کے ذریعے سے ہی ملتا ہے، وہ ہے آخرت کا الٹیمیٹ پیس. آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا. جس طرح 3 پلرز کا ذکر کیا ہے، اسی سے متعلق میرا اگلا سوال ہے کہ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں اور ان کا تعلق پیس سے کس طریقے سے ہے؟ اب اسلام کے 5 ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، شہادہ جس کو ہم کہتے ہیں پہلا رکن، اس میں سے پہلا رکن ہے شہادہ، یعنی گواہی دینا نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، صلاح قائم کرنا. نماز کے بجائے اگر ہم صلاح کہیں گے تو اور بہتر رہے گا، جو ورڈ عربی میں آیا، کیونکہ جو ورڈ عربی میں ہے وہ اردو میں وہ معنی نہیں آ سکتا سمجھانے کے لیے، لیکن صلاح قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا. وَصَوْمِ رمضان رمضان مبارک کے صوم سیام یعنی روزے رکھنا. وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور بیت اللہ کے لیے حج کرنے جانا جس کے پاس استطاعت ہو. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی امن اور سلامتی جھلک رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے السلام. تو سورس آف پیس، سلامتی دینے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تھا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہی سلامتی دینے والے، آپ ہی کے پاس سے تو سلامتی آتی ہے اور بابرکت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات، جلال والے آپ ہے، اکرام والے آپ ہے. یعنی کہ سلامتی جہاں سے آتی ہے اگر میں اس میں ہی بلیو نہ کروں تو میں آپ کتنا بھی آپ کو چاہوں لیکن میں آپ کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا. آپ مجھے کتنا بھی چاہیں آپ میرے دل میں سلامتی اور محبت نہیں ڈال سکتے. ہم دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ میں بھی محبت اور سلامتی ڈال سکتا ہے. ہمارا جو پہلا رکن ہے وہ پہلے رکن میں ہم کو بندے کو جوڑ دیا جاتا ہے خالق سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ سلامتی کا پیغام جس کو ہم کہتے ہیں آرٹ آف لیونگ یا سلیبس آف پیس. سلیبس چاہیے پیس کے لیے، امن کے لیے، کوڈ آف کنڈکٹ چاہیے، قانون چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے، ایک سلیبس چاہیے. وہ سلیبس دینے والے بھی امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، سچے ہیں. آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ امن کے سارے سبق قرآن اور صحیح حدیث میں بغیر کسی کمی بیشی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا دی ہے. تو یہ پہلا رکن ہے. تو سلامتی ملنے کے لیے سلامتی بھیجنے والے سے بھی تعلق ہو اور سلامتی آپ تک پہنچانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہونا ضروری ہے. پہلا رکن ہے. سیکنڈ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امیر ہو چاہے غریب ہو سب ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے ہوتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی محمود و ایاد اب دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا کوئی بادشاہ ہوگا کوئی غلام ہوگا، لیکن جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بادشاہ کون ہے غریب کون ہے. اگر غریب پہلے پہنچ گیا تو صف اول کا مستحق وہ ہو گیا. اگر بادشاہ پہنچنے میں دیری کر دیتا ہے تو اس کو سیکنڈ صف میں ٹھہرنا پڑ سکتا ہے اور بھی پیچھے ہونا پڑ سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے انداز میں نماز کا سسٹم رکھا جس کے اندر آدمی کے یہ جو تعارف اللہ تعالیٰ دنیا میں الگ الگ قبیلے کنبے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کر دیا ہے.
سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا. یعنی تم کچھ بھی آپس میں کہہ لو لیکن تم سب کے ابا اور امی تو ایک ہی ہیں. تو پھر میں اس ایریے کا، میں اس لینگویج کا، میں اتنا کمانے والا، یہ سارے فخر و غرور کو توڑ دیا گیا. کہا یہ کنبے، قبیلے، ایریے جو بنائے گئے صرف تعارف کے لیے ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اس میں کوئی تمہارے لیے ایسی کوئی برتری نہیں ہے. اصل میں اگر کوئی عزت کی بات ہے، تم میں سے کوئی عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا. جی، سب سے زیادہ تقوی والا نماز. تو نماز سے ہمیں کیا ملا؟ فرق مراتب ختم ہو گئے، غرور ختم ہو گیا، تو سلامتی آ جائے گی. بے شک. اور تھرڈ ہے زکوٰۃ ادا کرنا. امیر جب معاشرے کے غریبوں کا خیال رکھتا ہے تو غریب کے اندر نہ لالچ کا خیال پیدا ہوتا ہے، نہ حسد کا خیال پیدا ہوتا ہے، نہ چوری کا خیال پیدا ہوتا ہے. اور جب امیر غریبوں کے درد کو سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں اس کا اجر دیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے پکڑیں گے، تو امیر کے اندر، طاقت والے کے اندر ظلم کرنے کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور معاشرے کے اندر سے غربت مٹانا یہ سلامتی کے لیے بہت اہم بنیادی بات ہے. صوم رمضان، رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، لیکن سائیڈ میں فائدے یہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی جب بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کو ذرا احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مصیبت میں آتا ہے یا بھوکا رہتا ہے تو کیا تکلیف میں ہو سکتا ہے. یہ چیز، یہ سوچ پیدا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ شدت کو محسوس کر سکے. بالکل. پروگرامنگ ٹوورڈ رائٹیسنس، اسلام کی باتیں کیا ہے؟ وہ انسان کو پروگرام کرتی ہے اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے. سبحان اللہ. حج میں دیکھیے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم چادر ڈال دیتے ہیں، ایک آدمی اگر کپڑے پہنے گا تو کپڑے سے پتا چلے گا کہ بھئی یہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے، یا اسی طریقے سے اس سے پتا چلے گا کہ بھئی اس کا سینہ پھلا ہوا ہے، اس کا سینہ ہی دبا دیا جا رہا ہے. جیسے چادر ڈالتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں بوڑھا جسم ہے، بچہ ہے یا بہت ہی طاقتور ہے. کس انداز میں جب آدمی کا سب ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی لباس میں ہے اور سب کی زبان پہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو. یہاں پہ پھر وہی بات لاگو ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. مسجد میں مقامی طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، اور حج میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ٹھہرے ہوئے ہیں، پورا یونیورسل بردرہڈ آپ کے سامنے ہوتا ہے. یہ پوائنٹ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ہمارے درمیان کس طریقے سے اخوت، بھائی چارگی، سلامتی، یہ اسلام کے 5 ارکان میں کتنا بڑا سبق ہے، آپ اس سے اندازہ لا سکتے ہیں. شیخ صاحب، ابھی تک جتنی باتیں ہم نے سنی اسلام کے تعلق سے، 5 ارکان کے تعلق سے، اس میں دہشت گردی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بٹ ان سب باتوں کو اپنی عملی زندگی میں ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ عملی طور پر لانے کے لیے ہر دن ہم ملتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب ہم ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب یہ تصور آدمی میں رہتا ہے کہ مجھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو میں کسی کی نگاہ سے بچ کر کوئی کام کر ہی نہیں پاؤں گا، کسی کو ستانے کا، کسی کو تکلیف دینے کا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے قانون سے میں بچ بھی جاؤں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے کیسے بچ پاؤں گا؟ اور پھر مجھے قیامت میں ہر چیز کا حساب و کتاب دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو مسلمان ہمیشہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے. تو اندر سے دہشت گردی کا مادہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہم کو روزانہ یہ ریمائنڈ کیا جاتا ہے کہ سلامتی والے ہو، سلامتی والے ہو. جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، یہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آپ پر بنی رہے، اللہ کی رحمت آپ کو ملتی رہے، اللہ کی طرف سے برکت آپ کو ملتی رہے. تو سلامتی کا مطلب ہے امن میں رہے آپ، شانتی سے آپ رہے. تو یہ دعا دیتا ہے، اور بھی جواب میں وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ نے میرے شانتی اور میرے پیس اور میرے امن کی آپ نے بات کی ہے اور میرے بارے میں آپ اتنا سوچتے ہیں، میں بھی آپ کو یہی دعا دیتا ہوں. تو یہ ہمارے دعاؤں میں ہی امن کا سب سے بہترین چیز لینا دینا مال نہیں ہے. سب سے بہترین چیز لینا دینا یہ ہے امن کی بات کرو، امن پھیلاؤ.
شیخ صاحب، جس طریقے سے آپ نے اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں، دین کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں جو بتایا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، جس طرح آپ نے آخر میں بتایا کہ سلام، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کس طرح اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے اور بدلے میں وہ مسلمان بھی اسے سلامتی کی دعا دیتا ہے، جب ہم اتنے اچھے میسج کے ساتھ اپنی بات شروع کرتے ہوں، یہاں دہشت گردی کی کوئی گنجائش کیسے بن سکتی ہے؟ شیخ صاحب، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے شیخ صاحب کے ساتھ کچھ اور آتنکواد پر برننگ ایشوز کو لے کر، جس پر ہم کھل کے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے میں مشاہد پاشا آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على بني